اور صحابہ دونوں کا معمول تھا کہ جب سے اللہ نے ان کو آیت میں منع کر دیا تھا کہ زیادہ سوالات مت کرو، کہیں ایسی بات نازل ہو جائے جو تمہاری دلوں کو تکلیف پہنچے، تمہاری مرضی کے خلاف ہو جائے، تو سوالات پر صحابہ نے بہت زیادہ احتیاط کیا۔ چنانچہ پورے قرآن کریم میں صحابہ کرام کی طرف سے اس قسم کے سوالات اور جوابات کل 17 مقام پہ، کل 17 مقام پہ، جن میں سے 7 اسی صورت میں آئیں گے انشاءاللہ، سورہ بقرہ میں، اور سورہ اعراف میں 2 سوال آئیں گے، بنی اسرائیل میں آئیں گے، سورہ کہف میں آئیں گے، سورہ طٰہٰ میں آئیں گے، سورہ نازعات میں آئیں گے۔ لیکن ان میں سے کل 13 سوالات ہیں جو صحابہ کی طرف سے آئے ہیں، بقیہ وہ سوالات دوسروں کی طرف سے آئے ہیں۔ فرمایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ صحابہ سے زیادہ کم سوالات کرنے والے ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ جب سے وہ آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم تسؤکم، تو صحابہ چاہتے تھے کوئی آئے اور وہ سوال کرے اور نبی جواب دے اور ہم سن کے فائدہ اٹھائیں، احتیاط کرتے تھے سوال کرنے میں، مگر عمل میں ان سے زیادہ کوئی اللہ کی اطاعت کرنے والا پیدا نہیں ہوا، ان سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والا اور ہو بہو نبی کی سنت پر عمل کرنے والا اور ہو بہو نبی کی نقل کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا ہے اب قیامت تک کسی کو وہ مقام پیدا ہونے والا نہیں۔ اتنا چاہتے تھے قرآن و سنت کو، مگر سوال اتنے کم کرتے تھے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ جب تک سوال کا جواب مرضی کے مطابق نہ مل جائے 100 سے پوچھیں گے، ہم ایک ہی سوال بار بار 100 آدمی سے پوچھیں گے جب تک کہیں نہ کہیں ہماری مرضی کا جواب مل جائے۔ کتنا فرق ہے صحابہ کے سوالات کی منشا میں اور ہمارے سوالات کی منشا میں۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ اصلاح کریں، کہ ہم یہ طے کر لیں کہ ہم ڈھل جائیں گے، قرآن کی منشا کے مطابق ہم بدل جائیں گے، ہم سنت کے مطابق اپنے تمام کاموں کا کریکشن کر لیں گے۔ یہ ضرورت ہے، نہ یہ کہ دل میں ایک بات طے کر لیا ہے یہی صحیح ہے، اب اس کی منشا کے مطابق 10 سے 50 سے پوچھتے رہیں گے، اور جب اپنی مرضی کا جواب مل گیا تو کہیں گے کہ ہم نے عالم سے پوچھا ہے، اب اس کے کندھے پہ بلا جائے گی۔ عالم کے کندھے پر کب جائے گی؟ جب وہ عالم بھی ہو، وہ عالم ہی نہیں جسے آپ پوچھ رہے ہیں وہ جاہل ہے، اسے قرآن کا علم نہیں ہے، تو اب اس کے کندھے بلا نہیں جائے گی، بلکہ آپ نے جو تلاش کیا ہے اپنی منشا کے مطابق جواب، یہ اس کا ضامن بنے گا۔ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ جو بات نہیں معلوم وہ قرآن والوں سے پوچھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کوئی بات نہیں معلوم تو کس سے پوچھیں گے؟ اہل الذکر کا، قرآن والے جن کو قرآن کا علم ہو ان سے پوچھو۔ تم نے کن سے پوچھا؟ جنہیں قرآن نازل پڑھنا نہیں آتا صحیح، قرآن کریم کے مطابق عمل کرنا، احکامات جاننا تو سوال کرنا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ صحابہ سوالات کم کرتے تھے لیکن عمل بڑے حساب سے کرتے تھے، کہیں بھی نبی کی منشا کے خلاف نہیں کرتے تھے۔ یہاں پر جو سوال کیا ہے اس کے 2 جواب ہیں، سوال کا 2 رخ ہے، ایک تو کتنا خرچ کریں، دوسرے کہاں پر خرچ کریں۔ پہلے سوال کا جواب کہ کتنا خرچ کریں، اس کا جواب اجمالی دے دیا ہے، وما تفعلوا من خیر، جو کچھ بھی تم کرو گے بھلائی میں سے خرچہ فإن اللہ به علیم، اس کو اللہ جانتے ہیں۔ اب تم کتنا خرچ کرتے ہو تمہاری حالت تمہاری ہمت پہ موقوف ہے، تم جو بھی خرچ کریں گے وہ پانی میں نہیں گیا، اللہ کے علم میں ہے۔ اور کہاں خرچ کریں اس کا جواب دے دیا کہ اس کے پہلے مستحق تمہارے ماں باپ، اس کے بعد قرابت دار ہیں، اس کے بعد یتیم اور مسکین اور مسافر ہیں، ان پر تمہیں خرچ کرنا ہے۔ ان تمام باتوں میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ تو زکات کے حقدار نہیں ہوتے، ماں کو باپ کو زکات لگتی ہی نہیں۔ یہاں کس نے کہا کہ زکات کی رقم کا خرچہ نہیں، یہاں تو زکات کا ذکر نہیں ہے۔ دونوں سوالوں کے جواب میں وہ خرچ ہے جو صدقات نافلہ کا رہتا ہے، صدقات واجبہ ایسا نہیں کہا جائے گا کہ تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ کے علم ہے، وہاں تو 2.5% دینا ہی دینا، ہر 100 میں 2.5 روپیہ، وہاں تو اللہ نے متعین کر دیا ہے، یا 8 مصرف ہے، سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 60، وہاں مصرف بتا دیا۔ اور کتنے پہ کتنا خرچ کریں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 2.5 تولہ چاندی یا ان کے برابر تمہارے پاس نقد رقم بچی ہو اور سال گزر جائے تمہاری ملکیت میں تمہاری اصلی حاجتوں کو پورا کرنے کے بعد، تو تم کو 2.5% دینا ہے، وہاں پر جو چاہے خرچ کرو اللہ کے علم میں، ایسا نہیں کہا گیا۔ تو ان آیتوں میں زکات نہیں ہے بلکہ صدقات نافلہ ہے۔ اب معلوم ہوا کہ زکات کی رقم انہی کے لیے جائز ہے جن کا ذکر سورہ توبہ میں آ چکا ہے، آیت نمبر 60 میں۔ یہاں صدقہ نافلہ ہے، صدقہ نافلہ ماں باپ کے لیے، ماں باپ پر جو آدمی خرچ کرتا ہے اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، بیوی پر خرچ کرتا ہے صدقے کا ثواب ملتا ہے، اقربین میں تمام قرابت دار جن کا تعلق رحم سے خاص طور سے اللہ طرف ان تمام پر خرچ کرنے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ بیوی کو اگر کوئی آدمی منہ میں لقمہ دیتا ہے تو یہ ثواب صدقے کا اس کو ملتا ہے، بچوں پر جو خرچ کرتا ہے اس کا ثواب صدقے کا ملتا ہے، اگر کسی نے درخت لگا دیا ہے اس کا پھل پرندہ کھاتا ہے صدقے کا ثواب ملتا ہے، کسی نے کھیتی کر دیا زراعت سے کسی جانور کو فائدہ پہنچایا صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو صدقے کا ثواب کا مطلب یہ ہے آپ کو اس عمل پر اجر ملے گا جو آپ کے ایمان کی تصدیق کرے گا، اس کو صدقہ کا بولتے ہیں۔ صدقہ بنا ہے صدق سے، صدق مانے وہ مال کا حصہ جو آپ کے ایمان کی تصدیق کرنے والا بن جائے۔ اگر آپ کا اجر پہ اور آپ کا حساب پہ اور آپ کا جنت پہ یقین نہ ہوتا تو یہ مال آپ خرچہ نہ کرتے، یعنی یہ مال خرچ کرنا آپ کے اس عمل کی وجہ سے تصدیق کرنے والا ہے آپ کے ایمان کی، اس کا نام کیا ہے؟ صدقہ۔ تو صدقہ صدق سے بنا، تو ماں باپ کو نفلی جو بھی آپ کھلائیں گے پلائیں گے صدقے کا ثواب ہے، قرابت داروں کو کھلائیں گے صدقے کا ثواب ہے، یتیم اور مسکین مسافر، یتیم تو زکات کے بھی مستحق ہے اور اس کے بھی مستحق ہے۔ کوئی کہے کہ ہمارے پاس زکات واجب نہیں ہے تو ہم یتیم کو مسکین کو مسافر کو کہاں دیں گے؟ نہیں، وہ صدقات نافلہ کا بھی حقدار ہے، صدقات واجبہ کا بھی حقدار ہے۔ اگر آپ کے پاس زکات کی رقم نہیں ہے، مسافر سامنے کھڑا ہوا ہے تو آپ کہیں گے بھائی ہم پر زکات واجب نہیں ہے، تم کو ہم کچھ نہیں دے سکیں گے؟ نہیں، اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جو آج شام میں آپ کو کھانا ہے اس میں سے اسے کھلائیے، مہمان ہے، قرابت دار ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، ان تمام پر صدقات نافلہ سے خرچ کرنا ہے۔ صحابہ کرام کیسا خرچ کرتے تھے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کے پاس 2 آدمی کھانا بنا ہے تو ایک تیسرے کو ساتھ لے کے چلا جائے، 2 میں 3 کھا لیتے۔ کسی کے پاس کھانا 3 کا بنا ہے تو 2 کو لے کر چلا جائے، یہ 5 کھا سکتے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کبھی 10 آدمی کو لے کے آ جاتے اور کھانا بہت کم لوگوں کا بنا ہے لیکن اللہ سے برکت دے دیتے۔ یہ کر کے بتایا ہے صحابہ کے ساتھ۔ ایک بات ہو 10 مہمان آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کے پاس کچھ لوگوں کو بھیج دیا، تم ان کو لے کے جاؤ، مگر ابوبکر صدیق نے اپنے مہمانوں کو اپنے گھر میں اپنے بیٹے عبد الرحمن کے حوالے کر دیا کہ کھلاؤ پلاؤ، میں پھر واپس نبی کے پاس جا رہا ہوں۔
کیونکہ نبی کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں مسجد میں ان کے ساتھ رہ کر وہیں کھانا کھا لوں گا. اپنے مہمان اپنے گھر میں بیٹے کو حوالے کر دیا. صدیق اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات تک پہنچا گئے. کافی رات ہو گئی, سب وہیں کھا لیا, وہیں محفل برخاست ہو گئی. جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو گھر تشریف لائے. پوچھا گھر میں اے ام فراس, بیوی کا نام تھا ام فراس, پوچھا کنیت تھی. مہمانوں نے کھانا کھا لیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا. کہا جب تک ابو بکر نہیں آئے کھانا نہیں کھائیں گے. بیٹے کو آواز دیا عبدالرحمان کو, او غندر, او باجی. غندر کہتے ہیں جیسے وہ باجی ہوتے ہیں, سب اس کا ڈانٹا. جیسے ہم اپنے بیٹوں پہ غصہ کرتے ہیں کہ مہمان نوازی کا حق ادا نہیں کیا, شاید کھانا صحیح ڈھنگ سے پیش نہیں کیا, صحیح ڈھنگ سے بات نہیں کی. بیٹا چپ گئے روٹے مارے. بعد میں معلوم ہوا کہ مہمانوں نے کھانا کھانے سے ہی انکار کیا جب تک ہم نہ آ جائیں. انہوں نے قسم کھا لیا کہ تمہیں ہمارے بغیر کھانا پڑے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے قسم کی, قسم کو توڑ دیا, کفارہ ادا کیا اور نماز کا کھانا کھایا. مہمانوں نے جب کھانا کھایا تو جتنا لقمہ اٹھاتے اتنا زمین میں سے لقمہ پڑ جاتا. اس برتن سے جتنا لقمہ اٹھاتے اتنا اس جگہ سے کھانا پڑ جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے, کھانا کھانے کے بعد جو کا تو کھانا ویسے ہی رکھا رہا, بچ گیا. صدیق اکبر نبی کے پاس وہی کھانا لے کے آ گئے اور فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے نام کی تاثیر ہے یہ کہ کھانا ختم ہونے والا نہیں ہے, یہ برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہمانوں کی طرف سے. حضور کے پاس تشریف لے گئے, وہاں پر مہمان پھر جو تقریباً 10 قبیلوں کے سردار تھے یا 7 قبیلوں کے سردار تھے, اور ہر ایک کے ساتھ 10 آدمی تھے. اس طرح کم سے کم 100 آدمی تھے. اس کھانے کو کھائے اور سب کے واسطے وہ کافی ہو گیا. یہ کیوں؟ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی برکت. تو کم کھانے میں زیادہ لوگ فائدہ اٹھا لیں اور سب آسودہ ہو جائیں, یہ برکت کہلاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اہتمام کرتے تھے. صفہ کے چبوترے پر پڑھاتے تھے. چبوترا وہ آدمی موجود ہے مدینے میں, روضے کے بالکل سامنے. اس پر صحابہ جو پڑھتے تھے ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں تھا, کوئی زکات نہیں تھی, کوئی زراعت نہیں تھی. کچھ آ گیا, کسی نے کھجور بھیج دیا, کسی نے دودھ بھیج دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے صدقہ ہے یا تحفہ. اگر ہدیہ کہا گیا تو آپ بھی کھاتے, صحابہ کو بھی تقسیم کرتے. اب فرمایا صدقہ ہے تو پھر اس کو ہاتھ میں لگاتے, تقسیم کر دیتے, بھی دے کھاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ صحابہ کی ضیافت کا یہ اہتمام کرتے تھے. تو جو بھی شخص خرچ کرے گا اس کے واسطے یہاں پر 2 باتیں بتائی ہیں کہ تم جو بھی خیر خرچ کرو گے وہ اللہ کے لیے. یسألونک ماذا ينفقون, سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. قل کہہ دیجیے ما انفقتم من خیر, جو کچھ تم نے خرچ کیا خیر میں سے. خیر مانے مال, قرآن میں جگہ جگہ خیر مانے مال. اللہ نے مال کو خیر کہا, خیر کو مال کہا, کیونکہ مال ذریعہ خیر ہے. اس کے بغیر زکات نہیں, اس کے بغیر حج نہیں, اس کے بغیر مہمان نوازی نہیں, اس کے بغیر نکاح نہیں, اس کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں. اس لیے مال کو اللہ نے خیر کہا کیونکہ وہ سبب خیر ہے, اس سے خیر وجود میں آتا ہے. یہاں بھی وہی معنی میں جو کہ تم خیر میں سے خرچ کرو گے یعنی مال میں سے خرچ کرو گے. فللوالدین, تو ماں باپ کے لیے ہے, والاقربین قرابت داروں کے لیے ہے, والیتاما یتیموں کے لیے ہے, والمساکین محتاجوں کے لیے ہے, وابن السبیل مسافروں کے لیے ہے. مسکین جس کے پاس کچھ نہ ہو, وابن السبیل جو مسافر ہو, اتنا چاہے مالدار ہو لیکن یہاں مسافر ہے وہ حقدار. اور یتاما سے مراد وہ آدمی جو نابالغ ہو, لڑکی یا لڑکا, اور اس کے بعد مر جائیں. ماں کے مرنے سے یتیم نہیں ہوتا, بالغ ہونے کے بعد مر جائیں ماں باپ تب بھی یتیم نہیں ہوتا. 2 شرطیں ہیں, لڑکی ہو یا لڑکا اور دونوں نابالغ ہوں, اب اس کے بعد مر جائیں تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے. ماں کے مرنے سے یتیم نہیں, بالغ ہونے کے بعد باپ کا انتقال ہوا تو بھی یتیم نہیں. یتیموں کے فضائل بہت ہیں, مختلف آیتوں میں سن چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انا وکافل یتیم ہکذا, میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت میں ایسے ہوں گے, قریب ہوں گے, کیونکہ میں بھی یتیم تھا اور جو بھی یتیم کی پرورش کرے گا وہ اس یتیم کے ساتھ میرے ساتھ ہوگا. جو بھی تم کچھ خرچ کرو گے اللہ کے علم میں ہے. یہ دوسرے اس کا جواب دے دیا. اس مسئلے میں کئی مسائل ہیں. نمبر 1, جو بھی مال آپ کے پاس ہے آپ کا تنہا نہیں ہے, ان لوگوں کا اس میں حق ہے, یہاں خرچ کرنا ہے. اور جو اس کے بعد آیت آنے والی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں, آپ نے کہا جو زائد ہو خذ العفو. ابو ذر غفاری فرماتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں مال رکھنے کا اختیار نہیں ہے, جو بھی ضرورت سے زائد ہے دے دو. لیکن جمہور صحابہ نے ان کی رائے سے اختلاف کیا. ان کی رائے یہ تھی کہ تمہارے پاس کھا پی کے ڈبل گیا, سب دے دو, تم رکھنے کا مال اختیار نہیں, واجب ہے کہ دے دو پورا. لیکن ابو ذر غفاری کی اس رائے سے صحابہ میں سے بہت اختلاف کیا. جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری ضرورت پوری ہو جائے تب تم نفل خیرات صدقہ دو. ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو کھانے کو نہیں ہے تم باہر دے, بچوں کے پاس کپڑا نہیں ہے تم گھر کی پرواہ نہیں کر رہے, بلکہ پہلے تم پر جو ضروریات زندگی واجب ہیں, مثلا تم پر کسی کا قرضہ ہے, قرض دار پھر رہا ہے تم نفل بانٹ میں, جب تک تمہارے ذمہ قرضہ ہے تمہیں پہلے قرضے کو ادا کرنا چاہیے نفل خیرات کے مقابلے میں. بہت سے لوگ ایسا ہیں فرائض کو چھوڑ کر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. کسی کا اگر آپ کا ذمہ پیسہ باقی ہے تو یہ فرض ہے, اس کو چھوڑ کر نفل خیرات کرنا درست نہیں. اس آیت کا مطلب وہ ہے عفو, جو تمہارے پاس زائد ہو, ہر کام کے بعد فارغ ہو, اس میں تمہیں خرچ کرنا. اپنی ضرورت باقی ہے, ماں باپ کا فرض باقی ہے, مہمانوں کا حق باقی ہے, ان کو روک کر آپ دوسرے مقامات پر خرچ کرتے ہیں درست نہیں. اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے. اور میں اپنے حالات حیدرآباد شہر کا سنا تھا کہ لوگ اپنی بیوی کو دواخانے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کہاں چلے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں چلے گئے. ایسا حکم نہیں ہے. آپ کے لیے بیوی کا نفقہ واجب ہے. شادی میں نکاح میں جب نکاح ہوتا ہے تو یہ طے ہوتا ہے کہ آج سے اس بچی کا کھانا کپڑا مکان تمہاری ذمہ داری میں, اس کو جہنم سے بچانا تمہاری ذمہ داری ہے. ایسے موقع پر چھوڑ کے چلا جانا بے آسرا یہ فرار ہے, غیر ذمہ داری کا انداز ہے. قرآن و حدیث میں اس کی مثال نہیں ملنے والی ہے. قرآن و حدیث میں اس کی مثال نہیں ملنے والی ہے. آپ کے ذمہ جو فرائض ہیں, جو ڈیوٹی ہے, جو حقوق ہیں, جو واجب ہیں, ان کو بہرحال ادا کرنا ہے. قرآن کریم نے بڑے ہی سختی کے ساتھ حکم دیا ہے کہ تم کو اللہ کا بھی حق پورا کرنا ہے, رسول اللہ کا بھی حق پورا کرنا ہے, اور جتنے بھی حق ہیں سب کا حق ادا کرنا ہے. آتو ذی حق حق. یہاں تک کہ صحابی سے کہا تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے, نہیں سوئے گا تو آنکھیں اندر گھس جائیں گی. تیری جان کا تجھ پر حق ہے, نہیں کھانا کھائے گا تیرا جسم لاغر اور مریض ہو جائے گا. ان بنفسک علیک حق وجاہدک علیک حق ولزوجک علیک حق. یہ کیوں کہا تم نے؟ تجھ پر تیری ضرورت کرنے والوں کا حق ہے, مطلب جو ملنے والے دوست ہیں ان کا حق ہے, تیری بیوی کا حق ہے, تیری آنکھ کا حق ہے, تیرے جسم کا حق ہے. یہ سب کیوں کیا اللہ نے اعتدال توازن بیلنسنگ کیا اسلام نے. ون سائڈ نہیں ہو جانا, پہلی بیوی کچرا میں جائے گی دوسری بیوی آتے ہی, یہ نہیں کہا اسلام نے. آپ کو 4 نکاح کا حق دیا ہے, اس کا مطلب نہیں ہے کہ جدید آتے ہی قدیم سے فرق. نئے جب دوست ملتے ہیں پرانے بھول جاتے ہیں, ہوا جب تیز چلتی ہے تو پتے جھوم جاتے ہیں, نئے جب یار ملتے ہیں پرانے بھول جاتے ہیں. یہ اسلام نے سکھاتا. اسلام تو بولتا ہے جن سے دوستی ہے
وہ حوض کوثر تک ہونا چاہیے, جنت تک ہونا چاہیے. اور جو دوستی تقوی کی بنیاد پر ہوگی وہ جنت تک باقی رہے گی, اور جو دوستی کسی غیر پر مبنی ہوگی یہ دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی اللہ کا وعدہ. اس لیے بیلنسنگ کرنا, اعتدال, ون سائڈ نہیں ہو جانا. اللہ کر لے گا, اللہ کر لے گا, تمہیں کو پیدا کیا ہے, تم سے نکاح کیوں کر دیا ہے, تمہارے گھر کو بھیجا ہے, تمہارے بچے کو پیدا کیا ہے, اللہ کر لیتا تو نکاح تم سے کرنے کی ضرورت تھی. یہ نبی کا جواب نہیں ہے, یہ صحابہ کا جواب نہیں ہے. آپ کو یہ بے اعتدالی نہیں ملے گی اسلام میں, یہ جہالت پر مبنی ہے. جس کو قرآن اور حدیث کا, سنت کا اور صحابہ کے عمل کا کوئی نہیں علم ہے, ایسا جواب ان سے ملے گا. ان کی زندگی آپ تحقیق کر لیجیے, علم سے خالی ہوگی, جہالت سے بھری ہوگی, وہی جواب دیں گے ایسا. تو قرآن نے حوالے کیا, اور یہ مرتبہ بہت اونچا ہے کہ آدمی کیا خرچ کرے, کن پہ خرچ کرے, کیوں خرچ کرے. یہ سارا خرچ اللہ کے حساب میں, اللہ کے ذمہ میں. خرچ کرنے سے ہم سمجھتے ہیں ختم ہو گیا, اللہ فرماتے ہیں جمع ہو گیا. تمہارے پاس جو تھا وہ ختم ہو جائے گا, میرے پاس جو آ گیا وہ جمع ہو جائے گا. بیوی کے خرچ میں سے بخیلی کرنے کا حکم نہیں ہے, فرمایا ما عندکم ينفد وما عند الله باق. 14 پارہ کی آیت آ رہی ہے سورہ نحل میں. تمہارے پاس جو ہے جمع کر کے رکھے ہو, چھوڑ کے چلے جاؤ گے, یہ فنا ہو جائے گا. لیکن تم نے جو میرے نام پہ خرچ کر دیا ہے یہ میرے پاس محفوظ ہے, ایسے موقع پر تم کو دوں گا کہ تمہیں اس کی حاجت محسوس ہوگی آج سے زیادہ. اللہ کے پاس سے کبھی ضائع نہیں ہوگا. یہاں تک فرمایا اگر رائی کے دانے کے برابر ہے, سرسوں کے دانے کے برابر ہے, میرے نام پہ تم نے خرچ کیا ہے, میرے پاس جمع کیا ہے, میں اس کو حاضر کروں گا, میں اس کا ضامن ہوں. قرآن کریم بہت سی آیتیں ہیں, میں آیتیں کوٹ کیا تو آگے باتیں چلیں گی. وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, فرمایا ہم لائیں گے اس. اللہ کے نام پہ خرچ کرنا, فقیر پر نہیں. آپ جہاں جہاں بھی خرچ کریں گے اس نیت پر کہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں بچوں پر خرچ کروں, بیوی پر خرچ کروں, مسافر پہ خرچ کروں, علم پہ خرچ کروں, کتابوں پہ خرچ کروں, نیک کاموں پہ خرچ کروں, ان تمام جگہوں میں آپ کو ثواب ملے گا. ایسا نہیں کہ ڈال دیا دریا میں چلا گیا, ڈوب گیا, پھینک دیا چلا گیا, بلکہ یہ جمع ہو گیا, محفوظ ہو گیا. اس آیت کا یہ مضمون بہت طویل ہے, اس میں اور بہت سے مسائل ہیں. مسائل کو بیان کرنا نہیں پڑتا, مسائل کو سیکھنا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ ہفتے میں 1 گھنٹہ سن کر کے کچھ باتیں ضرور معلوم کر لیں گے, لیکن ہم جو سنیں گے وہ سنیں گے, جو سنائیں گے وہ سمجھیں گے. آپ کے دل میں جو سوالات ہیں, جو اشکالات ہیں, جو خیالات ہیں, وہ تو ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا جواب دیں آپ. اس کے لیے آپ کو علماء کی صحبت چاہیے, علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے. جو بھی آپ کو عالم خلیل میں میسر ہو اس سے مزاولت چاہیے کہ روزانہ کچھ دماغ میں آئے, پوچھتے جاؤ. صفائی ہوتی جاتی, ایک دن کے بیان کرنے سے صفائی نہیں ہوتی. ہاں اس سے ذہن بنتا ہے, فکر بنتی ہے, قربت بڑھتی ہے, لیکن علم کے لیے تو آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا یا علماء کے ساتھ رہنا پڑے گا. دوسری آیت کا حکم ہے کتب علیکم القتال, یہاں سے جہاد کا حکم شروع ہوتا ہے. کتب علیکم القتال, تم پر فرض کیا گئے جہاد. قتال قتل کرنا اور قتل ہونا, اسے قتال کہا جاتا ہے. اللہ کے راستے میں تم پر یہ فرض کر دیا گیا. وہو کرہ لکم, حالانکہ وہ تم کو تمام ناگوار ہے. کرہ لکم کیسا واضح کیا اللہ نے, تم پر قتال فرض کیا گیا. وہو کرہن کے معنی طبیعت میں کراہت, طبیعت میں ناگواری. کون چاہتا ہے ہم جا کے مکے مارے اور مکے کھائیں. اللہ فرماتے ہیں تمہاری طبیعت کے اعتبار سے اس میں ناگواری ہے, لیکن تم پر ہم نے یہ فرض کر دیا, تم کو یہ کام کرنا. اور سنو, تمہاری ناگواری کا فارمولہ سن لو. کبھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ تم کسی کام کو ناگوار سمجھتے ہو لیکن تمہارے حق میں وہ بہتر ہوتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی کام کو پسند کرتے ہو, تمہارے حق میں وہ بدتر ہوتا ہے. اللہ جانتے ہیں, تم نہیں جانتے ہو, لہذا اپنی معلومات پر فخر مت کرو, اللہ کے علم اور اللہ کے حکم پر عمل کرو. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. یہ ہے تب عسى مانے بہت ممکن ہے, عسى مانے قریب ہے, ان تكرهوا شيئا کہ تم ناگوار سمجھو, تم پر گناہ ہو جائے کچھ بھی. وهو خير لكم, وهو میں جو واو ہے اس معنی حالانکہ, یہ واو حالیہ ہے, حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وعسى ان تكرهوا شيئا, اور بہت ممکن ہے کہ تم پسند کرو کسی شے کو, وهو شر لكم, اس حال میں کہ تمہارے حق میں بہتر بری طرح ہو جائے, یعنی وہ تمہارے حق میں باعث خرابی ہو. واللہ یعلم, اللہ جانتے ہیں, وانتم لا تعلمون, اور تم نہیں جانتے ہو. تمہارا علم ناقص ہے, تمہارا علم محدود ہے, تمہارا علم مستقبل کا نہیں ہے, صرف تمہارے ناک کے سامنے جو معلوم ہے بس. اس لیے اللہ کی معلومات پر, اللہ کے احکامات پر عمل کرو. یہ آیت قتال میں اس کی شرائط, اس کی فوائد سب تفصیل سے آگے آ رہے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ اس میں فائدہ کیا ہے. فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے جس طرح مریض کے جسم سے فاسد مادے نکل جاتے ہیں, جہاد اور قتال سے بھی کہ زمین پر جو ظالم ہیں ان ظالموں کا ظلم بند ہو جاتا ہے. اس لیے تم کو قتال فرض کیا گیا. تمہارے قتال کی بنیاد پر جو ظالمین ہیں ان کا ظلم بند ہو جاتا ہے, جو مفسدین ہیں ان کا فساد بند ہو جاتا ہے, جو حق کے پھیلنے میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کا حق سے مانع ہونا بند ہو جاتا ہے. حقیقت تو یہ ہے لوگوں, تمہارے واسطے قتال میں حیات ہے, حالانکہ تم اس میں ناگواری محسوس کرتے ہو. اس کے بعد ایک سوال کیا گیا ہے کہ اگر قتال کی نوبت اشہر حرم میں آ جائے تو کیا کیا جائے. حرام مسجد حرم میں قتال کی نوبت آ جائے تو کیا کیا جائے. سوال ہے حرم, حدود حرم بتایا تھا میں نے اس سے پہلے قبلے کے موقع پر. بیت اللہ جو حصہ ہے, بیت اللہ اس کے اطراف جو حصہ ہے وہ مطاف کہلاتا ہے, اس کے اطراف جو ہے وہ مسجد حرام کہلاتا ہے, اور اس کے باہر جو علاقہ ہے یہ پورا کا پورا حرم کہلاتا ہے. کہاں تک, جہاں تک اس کی میقات ہے, بارڈر, وہاں پہنچنے کے بعد وہ حصہ حدود حرم کا کہلاتا ہے. اس کے بعد جو حصہ ہوتا ہے اس کو آفاقی کہا جاتا ہے. آفاقی اس حدود سے باہر رہنے والے, کائنات میں کہیں سے آنے والے. تو جو حرم کا حصہ ہے وہاں پر قتال جائز نہیں ہے, اس کی حرمت کا تقاضا ہے کہ وہاں قتال نہ ہو. لیکن اگر دشمن نے قتال وہیں شروع کیا تو کیا کیا جائے, دفاع کیا جائے گا. جس طرح 4 مہینے میں قتال حرام ہے, ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم اور رجب, 3 مہینے مسلسل ہیں اور رجب میں تسلسل نہیں. یہ 4 مہینے میں قتال ممنوع ہے, لیکن اگر دشمن نے کسی مہینے میں الغاء کیا تو دفاع کیا جائے گا. یہ ہے سوال کا مطلب. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, لوگ پوچھتے ہیں آپ سے اشہر حرام کے بارے میں اور خود حرم کے بارے میں کہ اس میں قتال کیسا ہے, کیا کیا جائے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ کیا تھا اس کے لیے آپ نے حرم کے اندر قتال کیا تھا. اس پر بھی لوگوں کا سوال تھا. فرمایا اللہ نے اس حرم میں قتال کو میرے لیے حلال کر دیا ہے چند گھنٹوں کے لیے. اب میرے بعد کسی کے واسطے حلال نہیں ہوگا. اگر کوئی میرے عمل سے استدلال کرے گا تو اسے کہہ دینا کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے کچھ وقت کے لیے اس کو حلال کر دیا تھا اور قیامت کے واسطے حرام کر دیا. نبی کی خصوصیت استثنائی حکم دیا تھا کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ دنیا میں 8 ہجری کے بعد حضور کی اس دنیا میں جو حیات ہے وہ 10 ہجری میں ختم ہونے والی ہے. انہی 2 سالوں میں مکہ کی تطہیر کرنا ہے, بیت اللہ کے اندر قبضہ کر کے 360 بتوں سے اس کو پاک کرنا ہے.
اگر یہ ہلت کا موسم چلا گیا اور یہ موقع چلا گیا تو پھر یہ تو سب اللہ کے علم میں تھا کہ کتنا حیات باقی ہے, کون سا کام باقی ہے, کون سا کام لینا ہے آپ سے, سب اللہ کے علم ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے بعد میں حجاج نے استدلال کیا تھا. حجاج نے حملہ کیا مکے پر اور مدینے پر, جبکہ مکے پر عبداللہ بن زبیر حاکم تھے. لوگوں نے ٹوکا کہ حرم ہے, تم کہاں حملہ کر رہے ہو. اس نے حضور کے اسی عمل سے استدلال کیا. صحابہ میں سے بہت لوگ موجود تھے, انہوں نے کہا حضور نے یہ اعلان کیا ہے, ہمارے کانوں نے سنا ہے, ہمارے دل نے محفوظ کیا ہے, ہم نے نبی کے اس خطبے کو اپنے کان سے خود سنا ہے کہ میرے لیے اللہ نے خاص طور سے اس کو خصوصی حکم دیا تھا, تمہارے واسطے حکم نہیں ہے. لیکن حجاج اس امت کا سب سے بڑا ظالم ہے, اس نے ان احکامات کی پرواہ نہیں کی اور عبداللہ بن زبیر کو مکے ہی میں قتل کر دیا. مکے ہی میں وہ شہید ہو گئے, بیت اللہ میں بھی آگ لگ گئی. یہ سارے احکامات ہیں سن 61 ہجری کے, 60 اور 61. 61 ہجری میں یزید بنا حاکم اور اسی نے بنایا حجاج کو گورنر, اور اسی نے حملہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات طیبہ ظاہرہ میں اعلان فرمایا کرتے تھے اور وغیرہ سن کر ہمیشہ کہتے تھے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے افتتاح سے, جو بچوں کی حکومت کا زمانہ ہوگا وہ یزید کی حکومت برا ہے. تو بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی حکم تھا, مگر امت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اشہر حرم میں یا حرام مسجد حرام کے حدود میں قتال کریں, یہ جائز نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دو قتال فیہ کبیر, اس میں جنگ کرنا بہت بڑی غلطی ہے. کبیر کے معنی بہت بڑی غلطی. حج کے مقام ہو تو اشہر حج کہلائیں گے, اور 4 مہینے ہو تو اشہر حرم کہلائیں گے, اور یہ زمین حرم کی ہو تو حرم کا حدود کہلائے گا. ان تینوں کا حکم یہی ہے کہ اس میں جنگ بہت خطرناک چیز ہے. وصد عن سبیل اللہ, اور روکنا ہے اللہ کے راستے سے. مطلب یہ ہے کہ اس جنگ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اللہ کے راہ سے رک گئے ہیں اور لوگوں کو اسلام داخل ہونے سے منع کر رہے ہیں. وکفر به, اور یہ انکار ہے اللہ کے ساتھ, اللہ کے قانون کے ساتھ. والمسجد الحرام, اور مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کے ساتھ نافرمانی ہے. واخراج اهله منه اکبر عند اللہ, اور نکالنا مکے والوں کو ان کے جگہوں سے زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک, اس میں قتال کرنے سے بھی. یعنی اس کا مقصد یہ ہے مکے میں قتال کرنا تو بڑا جرم ہے, لیکن مکے والوں کو ظلم کر کے وہاں سے بے دخل کرنا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. جیسے حجاج نے عبداللہ بن زبیر کو نکالا, تفصیل کسی آیت میں انشاءاللہ آئے گی کہ حجاج نے مدینے کی مسجد نبوی کے اندر کیسا تیر مارا ہے اور کتنے دن تک نمازیں بند رہی ہیں. تقریباً 8 دن تک نمازیں نہیں ہونے دیا اس نے مسجد نبوی کے اندر. تو یہ سب کے سب بڑے بڑے گناہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں مکے والوں کا مسجد حرام سے خارج کر دینا یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک. اور ان سب سے بڑا ظلم, سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ والفتنة اکبر من القتل, اور فتنہ پیدا کرنا قتل سے بھی بڑا جرم. فتنے سے مراد کیا ہے؟ آزمائش میں ڈالنا, مسلمانوں میں نفرت پیدا کرنا, مسلمانوں میں رنجش پیدا کر کے باہم لڑا دینا, مسلمانوں کو ایک دوسرے سے متصادم کر دینا, یہ فتنہ قتل کرنے سے بھی بہت بڑا گناہ ہے. ولا يزالون يقاتلونكم, اور ہمیشہ وہ تم سے قتال کرتے رہیں گے, جنگ میں تم سے ہمیشہ ملبل ہوتی رہے گی. حتى يردوكم عن دينكم, یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں. ان استطاعوا, اگر ان کی طاقت چلے, ان استطاعوا, اگر ان کی استطاعت ہو, ان کی طاقت ہو, ان کی قدرت ہو, تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں, تب تک تم سے لڑتے ہی رہیں گے. ومن يرتد منكم عن دينه, اور جو مرتد ہوگا تم میں سے تمہارے دین سے, یعنی اللہ کے دین سے جو مرتد ہو جائے, فيمت وهو كافر, بس وہ مر جائے حالت کفر میں, فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره, وہی لوگ ہیں کہ ان کے نام اعمال میں جتنے اعمال تھے سب ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اولئك اصحاب النار, اور یہ جہنم والے ہیں, هم فيها خالدون, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں ایک مسئلہ آ گیا کہ باطل چاہے یہود ہو چاہے نصارہ چاہے مشرکین ہم سے راضی نہیں ہوں گے, ہم سے لڑتے رہیں گے. کب تک؟ جب تک ہمیں ہمارے دین سے پھیر نہ دیں. یہ آیت کا مضمون یہود کے لیے سورہ مائدہ میں آ رہا ہے تفصیل سے کہ یہود اور نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دیں. تم جب تک ان کے دین کے فالوورز نہ بن جاؤ تم سے ان کی جنگ باقی رہے گی. پھر بھی مسلمان ان سے دوستی کرنا چاہتا, مسلمانوں کی حکومتیں ان سے دوستی کرنا چاہتی ہیں. مسلمان جن کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں ان یہودیوں سے وہ دوستی کرتے ہیں اور معاہدے کرتے ہیں. معاہدہ کرنا ہے لیکن مسلمانوں کے خون پر معاہدہ جائز نہیں. مسلمانوں کا تحفظ ہو, ایمان والوں کا تحفظ ہو تو معاہدہ جائز ہے. حضور نے یہود سے معاہدہ کیا تھا لیکن مسلمانوں کے خون کے تحفظ, مسلمانوں کی عزت کے تحفظ کے ساتھ کیا تھا. تم پر حملہ ہوگا وہاں سے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے, ہم پر ہوگا تم ہمارا ساتھ دیں گے, یہ معاہدے کی شان رہتی ہے. ایک مسلمان مسلمان کو کاٹ رہا ہے اور پھر یہود سے معاہدہ کر رہا ہے, یہ سراسر قرآن کے خلاف. یہود سے معاہدہ, نصارہ سے معاہدہ, مشرکین سے معاہدہ اسی شکل میں جائز ہو سکتا ہے جب مسلمان کی عزت و آبرو, جان اور مال کا تحفظ لازم کیا جائے. یہ کون سا اسلام ہے کہ ہمارے ہی ہاتھوں سے ہمارا مسلمان بھائی قتل کیا جا رہا ہے, ذبح کیا جا رہا ہے, اور نام دیا گیا ہے کہ ہم صلح کر رہے ہیں. قرآن کریم سے یہ لوگ بالکل ناواقف ہیں, نابلد ہیں, یا دنیا کی محبت میں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں, اسی کوئی شکل نہیں. اگر کوئی شخص نصارہ سے دوستی کرتا ہے تو یہ دوستی دھوکہ ہے, کیونکہ وہ راضی نہیں ہوں گے تم سے جب تک تمہارا دین تم سے چھوٹ نہ جائے. یہ آیت وضاحت کرے گی. اور جو مرتد ہوگا اس کے سارے اعمال حق ہو جائیں گے اور وہ خسارے والا میں رہے گا, جہنم میں جانے والا بنے گا. اس لیے کبھی بھی اپنے ایمان کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے اور کسی سے دوستی کی امید نہیں کرنا ہے کہ ہم سے راضی ہوں گے. یہ اللہ کا اعلان ہے, اس اعلان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. ہم کو دوستی صاحب ایمان سے ہی کرنا ہے, مشرک دوست نہیں ہو سکتا. ہاں ظاہری طور پر 3 طرح ان سے کاروبار کرنا جائز ہے. ایک کا نام ہے معاملات, کاروبار. دوسرے ہیں مدارات, گھر پہ آیا گیا تو خاطر تواضع کر لو. اور مواسات, کوئی بیمار پڑ گیا مر گیا تو غمخواری کر لو. غمخواری کرنے کا نام مواسات ہے, کاروبار کا نام معاملات ہے, اور گھر پہ آئے گئے مہمانداری کا نام مدارات ہے. یہ 3 جائز ہے. موالات قلبی تعلق یہ جائز نہیں, نہ یہود سے, نہ نصارہ سے, نہ مشرکین سے. یہ قرآن کریم میں کئی آیتوں میں انشاءاللہ آپ کو آگے ملے گا. بات مکمل تو نہیں ہوئی لیکن وقت مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ آیت نمبر 218 سے گفتگو آئندہ ہوگی. دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے.